کر کے باعث ہو کسی کا فیصلہ کرنا، مطلب کسی کے طرف ہو جائے، مطلب صحیح سے فیصلہ نہیں کرنا بلکہ کسی کی کسی طرف ہو کے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کی طرفداری ہو، کسی اچھا کی طرفداری بھی ہو سکتی ہے، کسی کی طرفداری جی بھی ہو سکتی ہے، یہ پسند ناپسند کی بیس پہ فیصلہ کرنا. اب میں نا یہاں پہ بات سمجھاتا ہوں، یہ بڑی ڈیپ ہے. آپ کے پاس معلومات آئی، میں بات کر رہا ہوں، آپ اس بات کو سن رہے ہیں، تو آپ اس کو دو طریقے سے پروسیس کر رہے ہیں دماغ کے اندر، دو طریقے سے. یہ ہر بندے کا طریقہ کار ہے، ہر بندے کا، خواہ وہ بندہ مسلمان ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. پہلا پروسیس معلومات کو وصول کرنے کا وہ کیا ہے کہ وصول کرنے کے بعد اس کو کیسے پروسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وصول کرنے کا طریقہ نہیں بلکہ وصول کر کے ملنے کے بعد اس کو پروسیس کر کے ہم جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. پہلا ہے پسند ناپسند کی بیس. پسند ناپسند کی بیس. بات کرنے والا کون ہے، کیسا دکھتا ہے، کیسا لباس پہنا ہے، کس جگہ پہ کھڑا ہے، میری ریس خاندان سے ہے، میرے قبیلے سے، کنبے سے ہے، میرے ملک سے ہے، میرے ملک سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے مذہب سے ہے، میرے مذہب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی یہ ہوگی پسند ناپسند کی بیس. ٹھیک ہے. اب میں ہو سکتا ہے بات کرنے والا جو ہے نا کہہ لیں کہ پاکستانی ہوں، تو آگے جو شخص بیٹھا ہے وہ امریکن ہو، اور جو میں بات کر رہا ہوں بھلے کتنی بھی ویلیویبل کیوں نہ ہو، چونکہ وہ بندہ پاکستانی ہونے کے ناطے سے مجھے پسند نہیں جانتا یا اسے میں اچھا نہیں لگتا ہوں، تو وہ میری بات بیکار ہے. ٹھیک ہے. اگر اوپر سے میں مسلمان ہوں تو مزید بیکار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیوں؟ اب وہ اس بندے کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، اس کو اس بات سے غرض ہے کہ کرنے والا کون ہے. میں نے بہت سمپلیفائی کر دیا ہے بائسنس کو. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کی بیس پہ آ کے آپ یہ سوچیں کہ بات کرنے والا کون ہے، یعنی بات کی طرف نہیں، بات کرنے والے کی طرف آپ سوچیں، اور اس بات کو اس بیس پہ اپنی پسند ناپسند کی بنا پر بات کو بات کا نتیجہ نکالیں. یہ ہے پہلا طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بات سنی، آپ کو بات سے غرض ہے، بات سے غرض ہے. ٹھیک ہے. بات کرنے والے سے غرض نہیں ہے. بات سننے کے بعد آپ کے پاس بھی علم موجود ہے، آپ نے اس آنے والی معلومات کو اپنے پاس پہلے سے موجود علم کے ساتھ کمپیئر کیا. اگر اب اس کی بھی دو سٹیجیں بن گئی. اب جو معلومات آئی ہے یہ اس سے کم ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ آپ کے پاس بہتر دلائل موجود ہیں. آپ کے پاس بہتر، مثال کے طور پہ میں کہوں کہ کیا نام ہے، سمجھ لیں کہ عقیدے پہ بات کر لیں، توحید پہ. ٹھیک ہے. میں کہوں کہ یہ عمل جو ہے نا وہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی مردہ شخص کے بارے میں کس قسم کا نظریہ رکھ سکتے ہیں، تو مجھے دلائل دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دلائل دیے جا رہے ہیں. زیادہ تر دلائل وہ ہیں جو باتوں کی حد تک ہے، قرآن و حدیث کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ مجھے دلائل دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا میں دلائل دے رہا ہوں اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے. آپ سننے والے ہیں، آپ کو جو معلومات مل رہی ہے، آپ کے پاس اس معلومات کو فلٹر کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں، اس معلومات کو لیتے ہیں، اس فلٹر سے گزارتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے دلائل کا. تو کیا ہوا، جیسے ہی اس فلٹر نے پکڑا اس نے ساری معلومات ٹریش کر دی. ٹھیک ہے. ساری معلومات ٹریش کر دی. اب چونکہ آپ کے پاس بہتر دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا پہلی سٹیج. دوسری سٹیج کیا ہے کہ آپ کو وہی معلومات ملی جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. معلومات ہو اور آنے والی معلومات بھی ایک جیسی ہو تو آپ اس پہ اتنی دلچسپی نہیں، کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھا ہوا ڈرامہ آپ کو دیکھنے کو شوق نہیں، دل نہیں کرے گا. سنا ہوا لطیفہ آپ کو دوبارہ سننے کو دل نہیں کرے گا. سنا ہوا کوئی بھی کہانی آپ کو دوبارہ سننے کو دل نہیں کرے گا. اسی لیے بعض دفعہ آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ آپ نے بات سنی ہے تو آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس گنا بھی ریئیکٹ، اس گنا ریئیکٹ کیسے کہ معلومات ہٹ کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. بھائی سیم تھنگ، سیم تھنگ. ٹھیک ہے. یہ درمیانی سٹیج ہے. پہلی سٹیج میں کیا تھا کہ معلومات ملی لیکن وہ غلط تھی، لیکن آپ کے پاس علم موجود تھا، صحیح علم موجود تھا. اب بائسنس نہیں ہے.
بائسنس از اے ڈیزیز. یہ کسی بھی لحاظ سے ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, ڈیزیز ہے. اچھا, پہلی سٹیج پہ معلومات ملی, فلٹر کیا تو غلط ثابت ہوئی, تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آپ کا کوئی حرج نہیں ہوا, آپ کا فائدہ ہوا کہ آپ سمجھ سکے. مثال کے طور پر اس کو سمجھا دوں میں. مثال کے طور پر میں ایک ایسا مسئلہ کا بندہ ہوں کہ میں مردہ لوگوں کی پوجا پہ بہت لوگوں کو کنوینس کرتا ہوں. میرے پاس بہت سی کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے, من گڑت جھوٹی کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے, جن کا نہ عقل کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ دین کے حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ ہی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اٹس آل بیس آن مائی جو ہے نا بس من گڑت کہانی ہے. ٹھیک ہے, میں کہانیاں سنا رہا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ. جو پوائنٹ تھا وہ میرے فلیش ہو گیا. مجھے وہ چھوڑنا پڑے گا یہ. اب مجھے پوائنٹ ذہن میں آئے گا تو مجھے آگے جانا پڑے گا انشاءاللہ. لائک اب آگے جانا پڑے گا, لیکن پوائنٹ جب ذہن میں آ گیا تو میں واپس آ جاؤں گا اس پوائنٹ پہ. اگر کوئی مارک کرنا چاہے تو پلیز کر لیں. تو ہوا کیا کہ یہ مجھے مثال چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا تھا. ہاں, میں پسند ناپسند کی بات کر رہا تھا. اب چونکہ یہ مجھے علم سے غرض نہیں ہے, اب سننے والے بھی علم سے ان کا غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا غرض ہے اس لہجے سے, جس لہجے سے میں بیان کر رہا ہوں. ان کی غرض ہے اس بندے سے جو مشہور ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑا عالی شان, اس کے نام کے ساتھ ایک لمبی لسٹ القابات کی ہے, اور اس کا کسی قرآن و حدیث کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ ایک لسٹ شروع ہو جاتی ہے, بلا 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 کے بعد اس کا نام ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو بلایا جاتا ہے, تو ایک فیسینیشن ہے اس بندے کے بارے میں. لوگ شوق سے جاتے ہیں. جس انداز سے وہ بات کرتا ہے, یا جس انداز سے وہ ہیکے نکالتا ہے, لہجے بناتا ہے, جس طریقے سے وہ بولتا ہے, یا جس طریقے سے اس کی فین فالوئنگ ہے, اس بیس پہ میں سننے کے لیے جاؤں اور بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہے, اور بغیر کسی سوچے سمجھے, بغیر کسی بات کو فلٹر کیے, ایون کہ کامن سینس کو بھی استعمال نہ کروں, اور بات کو سنتا جاؤں, اور وہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتا جاؤں, اور اپنے آپ کو فورس کروں اس بات پہ بلیو کرنے کے لیے. کیوں؟ وہ بندہ مجھے پسند ہے. The whole point is the person who is saying I just like him. اب اس کی ہر بات خواہ جھوٹی کیوں نہ ہو, مجھے اچھی لگے گی. یہ بات فٹ آتی ہے, خواہ وہ عمران خان ہو, خواہ نواز شریف ہو, خواہ زرداری ہو, کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, فین فالوئنگ میں آ کے, یا ان کی عقیدت میں آ کے اس قدر اندھے ہو جانا کہ آپ کو حقیقت کی طرف تحقیق کرنے کی سوچ بھی نہ آئے. اچھا, دوسری بات, غلط معلومات آ رہی ہے, علم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں تیسری سٹیج پہ بتانے والا تھا. تو یہ تھی بائسنس کی بنا مثال. اب میرے پاس علم معلومات آئی ہے, معلومات ایسی آئی, پہلا پوائنٹ کہ معلومات آئی اور میں نے اس کو فلٹر کیا, غلط نکلی. دوسری معلومات آئی جو میرے پاس آلریڈی موجود ہے, اس کو فلٹر کیا, میچ کر گئی, میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا. تیسری معلومات ایسی آئی جو میری عقل پہ پورا اتر رہی ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. اب وہ جو معلومات میرے تک پہنچی تو مجھے ایک عجیب سی خوشی بھی محسوس ہوئی. حق کو پہچاننے کی علامت بھی یہ ہے کہ آپ کی فطرت سلیمہ کہتی ہے کہ او اٹ میک سینس. آپ کی روح کہتی ہے کہ بھائی یہ بات ٹھیک کہی جا رہی ہے, یہ بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے. اس لحاظ سے یہ تین قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے انسان کے اندر جب معلومات انسان کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, فلٹر کرنے کا طریقہ تھا. اب اگر تو میں بائسنس کی بیس پہ کسی بات کو سن رہا ہوں تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچوں گا, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچوں گا. ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ حق سے محروم ہو جاؤں. ٹھیک ہے, کیوں؟ میں صرف انہی لوگوں کو سنوں گا جن کو میں پسند کرتا ہوں. اور پسند کہاں سے بلڈ ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھ لیں. پسند بلڈ ہوتی ہے گھر سے, گھر کے ارد گرد کے ماحول سے. آپ مسجد میں گئے, جو باتیں ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے, یا جو آپ کو ایک خاص مسلک کی خاص مسجد سے, خاص مولوی سے بار بار سننے کو ملتی ہے, تو وہاں سے آپ کی بائسنس بلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے آپ ایک خاص گروپ کے ساتھ جتنا اپنے آپ کو لاک کرتے ہیں, اتنا ہی آپ کی بائسنس زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے, اتنا ہی آپ کے لیے رکاوٹ بننی شروع ہو جاتی ہے باہر سے کسی معلومات کو آبزرو کرنا اور کسی نتیجے تک پہنچنا. جیسے ہی آپ اس ببل کو پھوڑ دیں, اور آپ ایک مسجد سے دوسری مسجد, دوسری مسجد سے تیسری مسجد, وہ بائسنس سے نکل کے مسائل کو سنیں,
اور پھر کنپیئر کریں اپنی کامن سینس. فطرت سلیمہ آپ کی سب سے بہترین جج ہے بتانے کے لیے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی بھی آواز سنیں تو آپ ایک نتیجے تک پہنچ سکیں گے. اب میں اگلا پوائنٹ ہے کہ عقل جو ہے، عقل وہ کیا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو لاک کریں، اپنے جذبات کو لاک کرنا سیکھیں، کنٹرول کرنا سیکھیں، بات کو سمجھیں. سمجھنے کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ میں نے سمجھا دی ہے. اور دوسرا ہے جذبات کو لاک کریں. اب عربی کے اندر جاہل جسے کہا جاتا ہے وہ اصل میں وہ نہیں کہ جس کے پاس علم نہ ہو. دراصل عاقل کی ضد ہے. عاقل وہ ہے جو سمجھ بات کو سمجھنا بھی جانتا ہو اور ساتھ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی جانتا ہو. وہ عقل مند ہے، وہ عاقل ہے. اور اس کا جو متضاد ہے وہ جاہل ہے. اب جاہل کے سے کیا مراد ہے؟ وہ بندہ جو بات کو نہ سمجھے اور نہ ہی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہو، وہ جاہل ہے. موسیٰ، آپ کے ذہن میں آئے گا یہ میں بات کیسے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذون ہزوا، موسیٰ علیہ السلام نے اسپیسیفکلی یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت آپ کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. اب وہ بندہ جس کا ایمان احسان کے ہائیسٹ لیول پہ ہے، جس کو پتا ہے کہ اللہ کا احترام کس قدر ہے، اللہ کی بات کا، اللہ کے الفاظ کا کتنا احترام و مقام و مرتبہ ہے، اس بندے کے لیے یہ بات کسی کو کہنا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے یہ بات کہی ہے، اور آگے سے جب وہ اس طریقے سے عمل نہ ہو، اس بندے کو کس حد تک غصہ یا کس حد تک تکلیف ہوتی ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کے دل میں ایمان ہو. مثال کے طور پر ماں اور باپ دونوں کے اندر جو ہے نا دینی تربیت موجود ہے. ماں کو باپ کی قدر و منزلت کا پتہ ہے، باپ کو ماں کی قدر و منزلت کا پتہ ہے. اب ماں نے کہا کہ بیٹا آپ کو ابو نے یہ بات کہی ہے. اب ماں ایسی نہیں ہے کہ باپ کی بات کے بالکل برخلاف جانا ہے، بلکہ ماں کیا ہے، وہ باپ کے وقار کی حفاظت کرتی ہے، باپ ماں کے وقار کی حفاظت کرتا ہے. ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، باپ ماں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. دے آر پروٹیکٹیو، دے آر پروٹیکٹیو فار ایچ ادر، پروٹیکٹر فار ایچ ادر، دونوں لحاظ سے. ٹھیک ہے. اب جو بچہ ہے، اب ماں کو پتا ہے کہ باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ٹھیک ہے. باپ نے کہا تھا بیٹا آپ نے اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب دونوں کے اندر دین بھی موجود ہے. اب بچہ جب اس بات کو نہیں سمجھتا یا اس پہ عمل نہیں کرتا تو ماں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں بھی اور یہ باپ کے لیے بھی کتنی شرمندگی ہو یا ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے یہ چیز. ایسے ہی اگر باپ کے سامنے ماں نے کسی چیز کا کہا اور بچہ عمل نہ کرے تو باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی غلط حرکت ہے، کہ ماں کی نافرمانی یا ماں کی بات کو نہ ماننا یہ کس قدر غلط حرکت ہے. اب اس چیز کو تب ہی محسوس کیا جائے گا جب دونوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ موجود ہو، نہیں تو دونوں کو کیا پرواہ. ایسے ہی وہ بندہ جس کے دل میں حقیقی طور پر ایمان موجود ہو اور اس کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچے یا وہ اللہ کا پیغام کسی کو سنائے اور سنانے کے بعد اسے خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اس بات کی کتنی ویلیو ہے. مثال کے طور پر اس کو اس طریقے سے لے لیں، پریزیڈنٹ کا کوئی حکم ہے، قانون ہے کوئی. ٹھیک ہے. یا عدالت کی طرف سے کوئی حکم آ چکا ہے اور حکم دے دیا گیا کہ اس پولیس آفس اس مجرم کو یا اس قیدی کو آزاد کرنا ہے کیونکہ اس پہ سارے جھوٹے مقدمات تھے. اب وہ جو حکم ہے، حکم نامہ جو ملا ہے عدالت کی طرف سے، اب اس پولیس آفیسر کو اندازہ ہے کہ اس کی کیا قدر و منزلت ہے. اگر وہ اس حکم پہ عمل نہیں کرے گا تو کتنا یہ نقصان دہ عمل ہے اور یہ کتنی بری حرکت ہے اس کی اپنے لیے بھی، اور اگر اس پہ عمل نہ کروایا تب بھی. ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا جو اللہ رب العزت کی قدر و منزلت و مقام و مرتبہ کس قدر کلیئر تھا.
اور کس قدر ان کا ایمان اللہ رب العزت کے بارے میں کلیئر تھا. ان کے لیے یہ نہیں تھا جیسے اب تو میرے لیے، ہمارے لیے تو قرآن ایک الگ کتاب ہے، حدیث ایک کتاب الگ کتاب ہے، اللہ رب العزت ایک دور کی اینٹیٹی ہے، ایک دور کی ہستی ہے. تو ہم اس اینگل سے نہیں سوچ سکتے، بیمار ہیں ہم، اٹس اے ڈیزیز. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمیں تو احسان کے لیول پہ ہونا چاہیے. ہمارے اندر تو ایمان نہیں ہے، ایمان کا اوپر والا درجہ احسان ہے. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ بات ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم، میری بات نہیں ہے. اگر میری بات ہوتی تو مرضی کر سکتے، یہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے حکم کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو اس سینسٹیوٹی کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں، میرا یہ چاہنا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو ہماری اس میں بھلائی ہے کہ آپ اس بات کو مان لو. تو انہوں نے کہا کہ اتتخذنا حضوا. اب یہ جملے پہ غور کرنا کہ اس کا امپیکٹ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اوپر سے بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پہ غصہ آنا شروع ہو گیا. وہ تھے بھی جلالی مزاج کے. جیسے غصہ آنا شروع ہوا، کس بات پہ غصہ آنا شروع ہوا کہ اللہ کا حکم، اللہ کے الفاظ کو میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، اوپر سے یہ اللہ کی بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں. تو فوری طور پہ انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اب یہاں پہ تو لا علمی کی بات ہی نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کس کے پاس علم ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے اس سینیریو کو سمجھنے میں کون ماہر ہو سکتا ہے؟ اس کیفیت کو سمجھنے میں کون ماہر ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اب یہاں پہ علم سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ جو بات ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی پناہ کے کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ میں کہیں اپنے جذبات کا کنٹرول نہ کھو دوں، اپنے ایموشنز کا کنٹرول نہ ہاتھ سے نکال دوں. اس لیے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ پناہ مانگ رہے ہیں. کس بات سے؟ جاہل ہونے سے. جاہل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ ہو. یہ تھا عاقل کا متضاد، جاہل قرآن کی زبان میں. پتا ہے کہ ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ بائسنس پہ. ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ بائسنس. بائسنس موضوع نہیں. غصہ، آج کا ہمارا اینگر. غصہ. اب سوال یہ ہے کہ غصہ کیوں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، غصہ ایک فطرتی عمل ہے، آنا چاہیے، آنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ میں یہ نہیں جاننا چاہ رہا کہ غصے کے پیچھے انسان کے اندر جو ہارمونز ہیں یا کیمیکلز ہیں وہ کون کون سے ہیں جو ریئیکٹ کرتے ہیں، یا کن کا مکسچر بنتا ہے، وہ بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسان پہ. بھولنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یاد رکھ لیں. بھولنا بیماری نہیں ہے، بھولنا احسان ہے. غصہ بھی ایک احسان ہے. ٹھیک ہے، محبت بھی ایک احسان ہے. غصے کی جیسے ہی حد کراس ہوگی تو خطرناک بیماری بنے گی نا، ایسے ہی محبت کی حد کراس ہوگی بیماری بن جائے گی. تو بیلنس بہت ضروری ہے، بیلنس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ غصہ کن وجوہات سے آتا ہے، کوئی بتائے گا؟ جب اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوتی تو غصہ آنے لگ جاتا ہے. آنا چاہیے صرف کفر اور شرک پہ کہ اللہ کے اس پہ اس کے خلاف کام ہو تو غصہ آنا چاہیے. اور جب کوئی کہنا نہیں مانتا تو اس وقت پہ، اور جب نافرمانی کوئی کرے گا تب غصہ آتا ہے. اور اپنا غصہ نکالنے کا دل چاہتا ہے جب اپنے کو ہلکا کرنا ہوتا ہے تو جی، کوئی اور بھی ٹرائی کرے گا؟ مرضی. غصے کی وجوہات کس وجہ سے آپ کو، آپ کسی کے بارے میں نہ بتائیں، آپ اپنے بارے میں بتائیں. اچھا، آپ کو کس وجہ سے غصہ آتا ہے؟ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، اور الزام لگاتا ہے غلط. اچھا، یہاں پہ نا ایک اور چیز،
गुनाह अलग अलग के, लोगों को मैं एक बात अलग अलग मैंने एक बात चीजों पे सुनी। गुस्सा आता है जी। हाँ हाँ, जरूरी है। किसी को भूख अगर लगने तो पे भी गुस्सा आ जाता अगर है। तो हमें गुस्सा इस बात पे आता है, मैं ना अपनी बात कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि अगर तो हमें उन गुनाहों पे गुस्सा आता है जो हम नहीं करते, तो बात बड़ी प्यारी है, जो हम खुद नहीं करते। अगर हम भी वो गुनाह करते हैं और हमें उस गुनाह की सिर्फ लोगों पे गुस्सा आता है ना, तो फिर मुनासिब नहीं। फिर तो जहालत है, फिर तो बेकार। अच्छा जी, तो किन चीजों की बिना पे गुस्सा आ सकता है किसी को? नॉर्मली तो लोगों को किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि किसी को भूख लगने पे भी गुस्सा आ जाता है। हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम अपने इलाज के लिए बैठे हुए हैं। आई एम नॉट हियर टू ट्रीट यू गाइस, आई एम हियर टू ट्रीट माई सेल्फ। और अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आप के साथ मैं अपना सीखा हुआ जो भी है वो शेयर कर रहा हूँ। और जो आपके पास है आप मेरे साथ शेयर करें, हम किस नतीजे पे पहुंचे। ठीक है। मकसद है इस बीमारी का, गुस्सा याद रखना है कि गुस्सा इस्लाम के अंदर सही माने में गुस्से का जो इस्तेमाल है ना, वो सिर्फ एक ही जगह है, सिर्फ एक ही जगह, और कहीं नहीं है। और वो हमारा घर नहीं है, हमारा मोहल्ला नहीं है, मुसलमान नेबरहुड नहीं है। ठीक है। हमारे इर्द गिर्द के कोई लोग नहीं है गुस्से के हकदार कि जिन पे हम गुस्सा करें। ठीक है। तो फिर मैं मुझे अगर तो गुस्सा करता हूँ तो गुस क्यों करता हूँ? मुझे गुस्सा आता है, दिन में कितनी दफा आता है, महीने में, हफ्ते में कितनी दफा गुस्सा आता है? ठीक है। और अगर आता है तो क्यों आता है, ये सवाल है जी। Who else wants to try? मुझे तब गुस्सा आता है जब एक ही चीज को बार बार समझा समझा के समझाने के बावजूद भी सामने वाला बंदा जो है वो समझने को तैयार नहीं होता, या जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन होना कहते चाहिए हैं, वो। सही हो गया, इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। इसलिए गुस्सा आता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जी कोई और? जब मुंह पे कुछ झूठ बोलता है, हमें पता है कि ये बात बिल्कुल झूठी है, और फिर वो कहेगा या धोखा देगा, झूठ बोलेगा, कुछ भी। क्योंकि जो चीज खुद नहीं करते तो फिर दूसरा करता है, इल्जाम लगाता है, कुछ होता है, तो आदमी को चलो गुस्सा फिर, तो आएगा। ठीक हो गया। गुस्से की कई जैसे कि आपने कहा कि कई वजूहात हो सकती हैं। मैं गिना देता हूँ, ठीक है। देखना कि क्या हम पे भी ये फिट आती हैं। पहले नंबर पे जो है ना, वो ये है कि आपको नाइंसाफी का सामना करना पड़े। नाइंसाफी का सामना करना पड़े या नाइंसाफी होता देखें। ठीक है। सही। यहाँ पे गुस्सा आना चाहिए, फितरती तकाजा है। ठीक है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी है कि इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात, और इख्तलाफात सबब बनते गुस्से का। ठीक है। इख्तलाफात से मुराद कि एक बात मैं कर रहा हूँ, एक बात अगला बंदा कर रहा है। ठीक है। मुझे लग रहा है मैं ठीक हूँ, अगला बंदा समझ रहा है वो ठीक है। ठीक है। अब बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो बॉडी रिएक्शन देना, रिएक्शन, अकल इस्तेमाल होना बंद हो जाती है, जज्बात आना शुरू हो, जैसे जज्बात आना शुरू होते हैं तो वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। गुस्से की वजह स्ट्रेस भी हो सकती है। ठीक है। गुस्से की वजह खौफ भी हो सकती है। गुस्से की वजह मायूसी भी हो सकती है। आप किसी से मायूस हों तो आपको गुस्सा है। मिसाल के तौर पे बच्चे पे उम्मीद नहीं थी, ठीक है, और वो काम वैसे नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, तो आपको गुस्सा आएगा, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से। आप खतरा महसूस करें तो गुस्सा आ सकता है। ठीक है। उसके बाद और भी किसी बंदे को बीमारी भी हो सकती है। ठीक है। याद रख लेना कि एक पैमाना है, मैं आपके साथ एक पैमाना शेयर कर रहा हूँ। ये पॉइंट अच्छा है, ये बताने लायक है। ठीक है। बच्चों को भी, जिनसे प्यार है उनको भी। एक है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या है? कि मुझे वक़्त पे भूख लगती है, वक़्त पे प्यास लगती है, वक़्त पे नींद आती है, मुझे सही वक़्त पे गुस्सा आता है, यानी जब गुस्सा आना चाहिए, मुझे सही वक़्त पे हमदर्दी, एहसास होता है, प्यार होता है,
مجھے کوئی بھی چیز بلا وجہ، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی ریزن کے ٹریگر نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی فیلنگ بلا وجہ ٹریگر نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہے نارمل اسٹیٹ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی جا رہی ہے، لگی جا رہی ہے، لگی جا رہی ہے، لگی جا رہی ہے. تو کیا یہ نارمل اسٹیٹ ہے؟ نہیں، یہ نارمل اسٹیٹ نہیں. مجھے پیاس لگی جا رہی ہے، لگی جا رہی ہے، لگی جا رہی ہے. کیا یہ نارمل اسٹیٹ ہے؟ نہیں، یہ نارمل اسٹیٹ نہیں ہے. مجھے پیاس لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے، جو مرضی کر لو. کیا یہ نارمل اسٹیٹ ہے؟ نہیں، نارمل اسٹیٹ. مجھے بھوک لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں. کیا یہ نارمل اسٹیٹ ہے؟ نہیں، نارمل اسٹیٹ. مجھے غصہ آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، وجہ کا بھی نہیں پتا. کہ یہ نارمل اسٹیٹ ہے؟ نہیں، نارمل اسٹیٹ نہیں. مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، لوگ ظلم کیے جا رہے ہیں، لوگ سب کچھ کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور بو ہے، یا تو مجھے بہت زیادہ آئے گی، تھوڑی سی بو پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ یا تو آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ انسان کو اس کا مطلب میری حس خراب ہے. تو یا پھر ہر وقت ہی بو آئی جا رہی ہے، تب مسئلہ خراب ہے، شدید مسئلہ خراب ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی مجھے آواز سنائی نہیں دیتی. نارمل تو مجھے تبھی سنائی دینی چاہیے جب آواز ہے ہی نہیں، تو مجھے کیوں سنائی دے رہی ہے؟ تو یہ نارمل اسٹیٹ نہیں ہے. اب میں نے ایک اور طریقے سے دیکھنا ہے اس اسٹیج کو، کہ نارمل اسٹیج تو ایسے ہے. مثال کے طور پہ میری چھوٹی بہن کو پتہ نہیں تھا کہ مائگرین ایک بیماری ہے، سر درد ایک بیماری ہے. اسے یہ لگتا تھا کہ یہ ہر وقت ہر کسی کو رہتی ہے. شی واز سو سیریس سیک کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی اتنا عرصہ کسی کو بتایا بھی نہیں کہ اس کا رات کو سوتے ہوئے اگر اس کو سائڈ بھی بدلنی تو سر کو پکڑ کے بدلتی تھی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ نارمل ہے. جب چیک اپ کروایا گیا تو پتہ چلا تو یہ تو خطرناک سٹیج پہ بات پہنچ چکی ہے. تو بعض دفعہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نارمل سٹیٹ ہے کہ نہیں. نارمل سٹیٹ ہے کیا؟ مثال کے طور پر مجھے ایک پیشنٹ کا پتہ چلا، اسے سردی نہیں لگتی تھی، شدید سردی ہے، نارمل بندے کی حالت ہو رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتی. کیا یہ نارمل سٹیٹ ہے؟ نہیں، نارمل سٹیٹ. ایک بندہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ نارمل سٹیٹ ہے؟ نہیں، نارمل سٹیٹ. تکلیف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں؟ تکلیف کی وجہ سے مجھے پتا کہ مجھے کہاں پہ کاٹا ہے، وہاں سے میں اپنا علاج کا اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کروں گا. اور اگر مجھے پتہ نہیں میرے کٹ کہاں پہ آ کے سارا خون بہہ جائے، مر جاؤں، تکلیف ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نارمل سٹیٹ کیا ہے. اور بچوں سے پوچھیں، پتہ ہے نارمل سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نارمل سٹیٹ میں کتنی دفعہ ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں، کتنے گھنٹے نارمل سٹیٹ میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں. اور اگر سارا دن میں نارمل سٹیٹ ہے ہی نہیں تو پھر تو معاملہ خراب ہے، پھر تو پورا انجن ہی خراب ہو چکا ہے. مثال کے طور پر آج میں گاڑی میں تھوڑے سے سروس کی ضرورت تھی تو گیا، تو ہوا لیک تھی. تو میں نے ٹائر شاپ مکینک سے پوچھا کہ یہ ہوا کافی دنوں سے تنگ کر رہی ہے. اس نے ٹائر کھول کے دکھایا، اس نے کہا پوری تو سائڈ ہی خراب ہو چکی ہے. پھر اس نے کہا کہ بھائی اس کا تو آئل بھی چینج ہونے والا ہے. میں کہا میں آئے اسی لیے ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے اب چاروں ٹائر بھی چینج کرنے پڑیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کو بعض دفعہ اندازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حالانکہ گاڑی چیخ چیخ کے کہہ رہی بھائی ایئر پریشر کا جو سائن ہے وہ آن ہے. اس کے بعد سروس کا سائن بھی آن ہے. تو میں نے کہا چلو کر لیں گے، لیکن نقصان ہوتا ہے جب جتنا آپ ایک چیز کو ایزی لیتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. تو نارمل سٹیٹ مانیٹر کریں. مومن کو ہر وقت اگر جس سٹیٹ پہ آنا ہے وہ نارمل سٹیٹ ہے، اور اس میں اگر خوف ہو تو صرف اللہ کا خوف ہو، دنیا کی کسی چیز کا خوف نہ ہو. اگر محبت ہو تو سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، اور اگر محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو. اگر ناراضگی ہو تب بھی اللہ کے لیے ہو، من پسند کی ناراضگی نہ ہو. یہاں پہ بھی ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. انا کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ پہ ڈارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نارمل سٹیٹ کو مانیٹر کریں. ٹھیک ہے، میں کچھ سوال دے رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ نارمل سٹیٹ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہے کیا. ایک دن میں کتنے گھنٹے میں نارمل سٹیٹ میں ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر تو میری نارمل سٹیٹ سارا دن بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میری نماز، میرے عبادات، میرے معاملات سارے ٹھیک چل رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور اگر یہ سٹیج نہیں ہے، آپ کی یہ کیفیت نہیں ہے، پھر آپ کو یہ مانیٹر کرنا پڑے گا کہ کس وجہ سے آپ اپنی نارمل سٹیٹ لوز کرتے ہیں. دیٹس another important question لکھنے والا ہے کہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میری نارمل سٹیٹ ڈسٹرب ہوتی ہے. یاد رکھ لینا، جتنا آپ اپنے آپ کو نارمل سٹیٹ میں رکھیں گے اتنے آپ ہیلدی رہیں گے، اتنے آپ تندرست رہیں گے، آپ کے بال سفید نہیں آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی مثال ہے. دنیاوی معاملات میں وہ اتنے 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 فنٹاسٹک سٹیٹ پہ تھے کہ جب ان کی 63 سال کی عمر میں جب ان کی وفات ہوئی تو گنتی کے سفید بال تھے. وہ دنیا کے معاملات سے سٹریس لیس تھے، دنیا کے معاملات سے، اور جتنی سٹریس تھی وہ آخرت کی، وہ رات کو رو رو کے نکال لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنا ہی فائدہ ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. عبادات میں آپ کا دل لگے گا، آپ کی زندگی کے آپ کے تعلقات جو ہیں، جو اللہ رب العزت کی سختی سے احکامات ہیں رشتہ داری کے بارے میں، آپ ان پہ پورا اتریں گے. اچھا، تو آپ نے مانیٹر کرنا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ کی نارمل سٹیٹ ڈسٹرب ہوتی ہے. کن وجوہات کی بنا پر نارمل سٹیٹ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور کون سا ایموشن آپ پہ زیادہ تر حاوی رہتا ہے. اور پھر یہ بھی مانیٹر کرنا ہے کہ وہ کتنی دیر تک. ہم چونکہ مسلمان ہیں نا، ہماری زندگی بہت زیادہ آف دا ٹریک جاتی ہے. ہر کام بینگ اے پاکستانی، میں بھی پاکستانی ہوں، ہر کام ہم حادثاتی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہماری زندگی کا کوئی پلان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو صبح آنکھ کھولی ہے تو اب چونکہ بھوک لگی ہے تو روٹی بنا لی. اب اچانک فون آ گیا، آپ یہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتا ہوں. آپ یہ کر لیں جی. کوئی پلان نہیں ہے، کوئی اسکیجول نہیں، کوئی کوشش نہیں. اتنی ہم نے زندگی کو نا وہ کیا کیا ہوا ہے، پوائنٹ لیس کیا ہوا ہے. دوسری طرف وہ لوگ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو مسلمانوں کو آرگنائز ہونا چاہیے، مسلمان آرگنائز نہیں ہے. حالانکہ نماز دن میں 5 دفعہ پڑھنے کا مقصد ہی آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. ڈسپلن ہے کہ بندہ ڈسپلن ہو جائے. ٹھیک ہے. میرے استاد تھے، اللہ رحمت فرمائے ان پہ، کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت خود پوری کائنات کو ڈسپلن کے ذریعے چلا کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان کو ڈسپلن ہونا چاہیے. سورج کے چڑھنے کا وقت دیکھیں، سورج کے غروب ہونے کا وقت دیکھیں، چاند کے آنے جانے کے یا ڈھلنے کے یا چھوٹے سے بڑے ہونے کے اوقات کار دیکھ لیں. کیا نظام ہے، پرفیکٹ ڈسپلن نظام چل رہا ہے. ایک بھی چیز ایک لمحے کے لیے یوں سے یوں ہو، جیسے آکسیجن ہی کائنات کی ایک پوائنٹ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو پوری کائنات کے نظام میں کتنا فرق آ سکتا ہے. اب وہ پڑھے لکھے لوگ بات کو سمجھ سکتے ہیں. پوری کائنات کے ڈسپلن کے ذریعے خالق کائنات ہمیں بتا رہے ہیں کہ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے. اور ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ڈسپلن ہے ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ میرا دن ہے، میرا مطالعے کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے، میرا سونے کا کتنا ٹائم ہونا چاہیے، میرے کھانے کا اوقات کا کیا ہونا چاہیے، میری مینٹل سٹیٹ کے لیے ایکسرسائز یا میری پرسنل ہیلتھ کے لیے ایکسرسائز کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے. عبادات میری جو ہیں وہ کس طریقے، پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. 6 گھنٹے کی جگہ پہ بیٹھے گزار دیتے ہیں. تو پھر مجھے مانیٹر کرنا پڑے گا. مانیٹر کیسے کرنا پڑے گا؟ اگر تو مجھے مومن بننا ہے تو آئی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے نوٹ بک نکالنی پڑے گی. اب تو یہ بہانہ ہی ختم ہو گیا. آپ کے پاس موبائل ہیں، جیب سے نکال کے لکھ لیں کہ بھئی کیا ہوا ہے. کاپی پینسل رکھ لیں کو قریب، لکھنا شروع کریں. پھر آپ پوچھیں، اگر تو احساس ہے آپ کو تو پوچھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کی طرف سے ان کو کون کون سی اذیتیں پہنچتی ہیں. یاد رکھ لینا، ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں. ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہے قیامت کے دن کہ مجھے کس نے تکلیف دی ہے. جس چیز کا میں ذمہ دار ہوں وہ یہ بات ہے کہ قیامت کے دن جو مجھ سے سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں نے کتنے لوگوں کو اذیت دی ہے.
सिंपल इज दैट। और जो मुझे अजियत मिली उसका तो मुझे कंपनसेशन मिल जाएगी, अजर मिल जाएगा, वो तो परवाह ही नहीं है। बात यह है कि मैंने कितने लोगों को अजियत दी है, वहां पे मेरी पकड़ होगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान, बेहतर मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मेरी जिंदगी का जो मकसद है, खुद से अपने जज्बात को मैं मॉनिटर करूं, और खुद से लोगों को, खुद के शर से, इवल से, वो अंदर जो वहशी जानवर है उससे मैंने अपने लोगों को महफूज करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को महफूज करना है। और अगर मुझे पता ही ना हो कि मैं कितने लोगों को कितनी अजियत दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ, तो इसका तरीका क्या 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 होगा? पूछना पड़ेगा। अगर तो अल्लाह के यहाँ खड़े होके जान बचानी है, नेकियां नहीं देनी है, तो फिर पूछना पड़ेगा। मियाँ से पूछना पड़ेगा, बीवी से पूछना पड़ेगा, बच्चों से पूछना पड़ेगा, बहनों भाइयों से पूछना पड़ेगा, वालदैन से पूछना पड़ेगा, ससुराल से पूछना पड़ेगा। आई नो ससुराल, मैं पूछूं कि मैं आपको कितना तंग करती हूँ? मैं सास से पूछूं? वो तो मुझे, हाँ जी, क़यामत के दिन वही सास लाइन में लगी होगी नेकियां लेने के लिए। हाँ जी। तो मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा, फिर कौन सा जज्बा मेरा किस वजह से ट्रिगर होता है, खा वो गुस्सा है, खौफ है, परेशानी है, उदासगी है, तन्हाई है, मोहब्बत है, अ, कोई भी जज्बा है, ठीक है, वो किस वजह से ट्रिगर हुआ, फिर कितनी देर तक वो इमोशन मुझ पे हैवी रहा, और उस दौरान मैंने क्या क्या किया, क्या कुछ किया, फिर उसके बाद मैंने, उससे मेरी जान कैसे छूटी, वो इमोशन किस तरीके से मुझसे खत्म हुआ, उसने वो इमोशन से मैंने कैसे जान छुड़ाई, क्या चीज सबब बनी। अभी मैं गुस्से की तरफ आ रहा हूँ, हमारा जो असल टॉपिक है वो गुस्सा है। मोहम्मद मुसलमान को क्या होना चाहिए, गुस्से वाला या मोहब्बत वाला? मोहब्बत वाला। मेरे पास ना एक 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 बुकलेट था, अगर वो मुझे मिल सके, कि मुसलमानों की जो अमेरिका के अंदर जिस तरीके से इमेज क्रिएट किया हुआ, कि किस कदर ये वायोलेंट हैं, किस कदर ये वैशी हैं, किस कदर ये अनकंट्रोल्ड, जो है ना, क्या नाम है, मखलूक है, किस कदर ये गुस्सीले हैं, किस कदर इनके अंदर अदम बर्दाश्त है, किस कदर ये रिएक्टिव है, कार्टून्स के जरिए पम्फलेट बना के तकसीम किया हो। तो मेरे पास एक पम्फलेट पहुंचा था, आई विश मेरे पास है, मुझे सिर्फ देखना पड़ेगा कि वहीं पे पड़ा हो, क्योंकि मैंने उसको संभाल के रखा था। तो वो उसकी तस्वीरें ये देखे तो अच्छा लगा। हदीस से ला तगदब, गुस्सा नहीं हो। अभी तो सब्र करे ना, गुस्सा मैं नहीं। तो उसकी तरफ जा ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो इमोशंस को समझ लेना पहले थोड़ा सा, ठीक है? लिहाजा पॉइंट ये है कि जो मेरे जज्बात हैं, क्या मुझे पता भी है कि मेरे जज्बात जो मुझे आ रहे हैं वो मैं किस जज्बे में हूँ? मुझे पता भी है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ? ये भी पॉइंट है, ये भी नोटिस करना है। कम से कम मुझे पता तो जज्बात कितने हैं, इमोशंस कितने हैं। कोई बताएगा कितने इमोशन आप गिनवा सकते हैं? कोई कोई गिनवा सकता है इमोशंस की तादाद कितनी है? एक गिना तो मिसाल नहीं दे आप। सकते, बोल के समझ सकते हैं। चलो, बोल सकते हैं। आप मिसाल के तौर गुस्सा हो गया, मोहब्बत हो गया, पर, जेलसी हो गया, तो हो गया, हाँ जी, फिर खौफ हो गया, ऑफ हो गया इरिटेशन हो गया, जी, इसके अलावा फिर, चिड़चिड़ापन, हाँ जी, वही हो गया चिड़चिड़ापन, और हर्ट हो गया, तकलीफ, तकलीफ हो गई, दुख, गम, गम हो गया, खुशी, खुशी हो गई, एक्साइटमेंट सुकून, अलग होती है। सुकून हो गया, हैप्पीनेस अलग होती है, एक्साइटमेंट अलग होती है, पीस हो गया। फैसिनेशन अलग चीज होती है, फैसिनेशन अलग चीज होती है, ग्रेटिट्यूड शुक्र हो गया। हाँ जी। हम्म। पीस, शांति। आप, जी, अब सुकून हो गया। आपने ये क्या करना है कि ये इमोशंस की लिस्ट निकालनी है, ढूंढने हैं, ठीक है? मिल सकते हैं बड़ी आसानी से, इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है? इमोशंस की वो लिस्ट निकालें,
نکال کے ان کے معنی دیکھیں، اگر تو انگلش میں ہے تو ان کے معنی دیکھیں، معنی دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ کون سی سٹیج. مجھے تو بہت سے الفاظ جب میں امریکہ میں آیا تو میں نے پہلی دفعہ سنے. فرسٹریشن میں نے پہلے سنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں اکتا جانا، یہ تو اردو میں اکتا جانا ہوتا ہے نا، تو انگلش میں فرسٹریشن تو میں نے سنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ایموشنز جب ہمیں پتہ ہوں گے، جیسے ہی ہم اس کو اکنالج پتہ ہوگا تو ہم ان کو اکنالج کریں گے. جیسے اکنالج کرنا شروع کر دیں گے تو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. جی، ہمدردی ہے نا، آپ محسوس کرتے ہیں اگلا بندہ کس تکلیف میں. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ ایموشنز کی لسٹ کو نکالیں، بچوں کو سکھائیں، بچوں آپ خود سیکھیں، اور آپ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ بتائیں کہ بھائی میں غلط صحیح فیصلہ نہیں کر سکوں گا. غصے کے دوران بندہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، خوف کی کیفیت میں بندہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں، تسلیم کرنا شروع کہ میں کس سٹیٹ میں ہوں، میں کس ایموشنز میں ہوں، کس ایموشن کے کنٹرول میں ہوں، اور میں اس ایموشن کے کنٹرول میں آ کے کیا غلطی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم ان چیزوں کو ریئلائز کریں گے تو پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی یہ پہچاننا کہ یہ سبب کیا بنے ہیں ان ایموشنز کو ٹریگر کرنے میں، اور ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ کون کون سی چیزوں کی وجہ سے میرے یہ ایموشنز مجھ سے جو ہے نا وہ میری جان چھوڑتے ہیں. میں کس طریقے سے واپس نارمل اسٹیٹ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آتی ہوں. تو دیز آر یہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ ابتدائی اسٹیپ ہے. ابتدائی اسٹیپ، اینگر تو بعد کی اسٹیج ہے نا، وہ ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اٹس ناٹ ہارڈ کہ اینگر جو ہے نا، جب انسان کو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے. اسلام کے اندر غصے کی کتنی گنجائش ہے، غصہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر غصہ کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کن لوگوں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہماری حالانکہ پچھلے سیشن میں کچھ کسی حد تک بات ہو چکی ہے، لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں. میری کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے میں اس کو اس قدر کلیئر کر دوں کہ رمضان کے اندر میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں کوئی غصہ نہ ہو. اگر غصہ ہو تو برائی کے ساتھ ہو. میں خلاصہ بتا رہا ہوں، جو ہمارا یعنی جو ہمارا گول ہے وہ بتا رہا ہوں، تاکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنے گول تک پہنچ جائیں. آپس میں اتنی محبت و ہمدردی ہو کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہمارے دل میں کسی چیز کی، کسی قسم کی کوئی محبت نہ ہو. اگر محبت ہو تو سب سے زیادہ اللہ کی، اور اللہ کی خاطر اللہ کی ہر مخلوق کی. اللہ کی خاطر اللہ کی ہر مخلوق کی. اور میں ہر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ویسا سلوک کروں جیسا میں چاہتا ہوں کہ خالق میرے ساتھ کرے. Is that simple؟ میں چاہتا ہوں میں مانگوں تو مجھے مل جائے، تو پھر جو مجھ سے جو مانگے دے دوں. اگر نہیں دے سکتا میں بیمار ہوں، میں بزدل ہوں، کنجوس ہوں. یاد رکھنا، بزدلی ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی ہم اسی اسٹیج میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کور کریں گے. یہ بزدلی کتنی منحوس چیز ہے، اور یہ کہاں سے آتی ہے، اور کس طریقے سے پھر یہ نقصان کرتی ہے ساری مرنے تک. یہ بزدلی کی ہی علامت ہے کہ بندہ کنجوس ہوتا ہے. بزدلی ہی کنجوسی کی علامت ہے. بزدلی ہی غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے. بزدلی ہی چوری، ڈکیتی، اور کیا بولوں، جھوٹ، غیبت، بڑے بڑے جرائم کے پیچھے صرف ایک بیماری ہے، وہ ہے بزدلی. ٹھیک ہے، تو اس حد تک میرے اندر ایمان آ جائے. ایمان ہی محبت ہے، ایمان ہی رحمت ہے، ایمان ہی سکون ہے. ٹھیک ہے، اس قدر آ جائے کہ انسان کیا، جانور کیا، ہر کوئی محفوظ اور اپنے آپ کو کیا نام ہے اس قدر سیکیور سمجھے کہ بھائی یہ جو مسلمان ہے، یہ جو مسلمان ہے یہ سب کچھ قربان کر دے گا مجھے بچانے کے لیے. تو یہ ہمارا گول ہے. تو کیا میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا اس میں کچھ صداقت ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں؟ جی، مدینہ اس کی دلیل ہے، مکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو صحابہ کرام اسلام قبول کر رہے ہیں
وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی خاطر جانے دے رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں. ہم تو روپیہ نہیں خرچ کر سکتے، ہم تو ٹائم نہیں نکال سکتے، اتنے کنجوس ہیں، اتنے بزدل ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہو چکے ہیں ہم، اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے. تو مدینے کی مثال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ مدینے کی طرح ممکن ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ جی حقیقت ہے. کیا اسلام کی ڈیمانڈ ہے؟ جی اسلام کی ڈیمانڈ ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے اسلام پھیلا تھا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا ہے، سنایا ہے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال؟ سر اس ٹاپک پہ ہم کیا کور کرنے کی کوشش کریں گے؟ غصہ ریلیٹڈ. میرا مین ٹارگٹ جو ہے نا وہ محبت کو لے کے آنا ہے. ہمارے اندر غصہ بہت ہے، یاد رکھ لینا. غصہ بیماری ہے. غصہ بہت غلط. دیکھیں نا، قتل کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ. گالی کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ. لڑائی کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ. نفرت کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ. بغض کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ غصہ. حسد کے پیچھے کیا ہے وجہ؟ غصہ. غصہ ایک صرف ابتدا کہہ لیں یا بنیاد کہہ لیں ہر نیگیٹو ایموشن کی. ایسے سمجھ لیں، ہر بڑے گناہ کی بھی. ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بزدلی بھی جو ایک ریزن ہے بہت سی چیزوں کے پیچھے. ہاں ہاں، وہ بھی ہے. تو ہم مین ٹارگٹ جو ہے نا وہ غصہ ہی ہے. تو انشاءاللہ بزدلی کو بھی کور کر لیں گے. یہ ایموشنز کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے جذبات کو مینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کے اندر ہمت ہے، ٹھیک ہے، ہمت آپ کو یہ اس کا تعلق بازوں کے ساتھ تو ہے نہیں، نہ اس کا ساتھ تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا دماغ کے ساتھ ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ ہے، آپ کو کتنا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس بیس پہ جو فیصلے کرتے ہیں تو وہی ہمت بن جاتی ہے. جب اس بیس پہ نہیں کرتے ہیں وہ بزدلی بن جاتی ہے، کمینگی بن جاتی ہے، گھٹیا بیماری بن جاتی ہے. خیر. ایسے بیمار لوگوں کو لے کر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ جیسے غصہ کسی میں بیماری ہے تو ایسے جیسے کوئی بچہ ہو گیا، بچہ ان دا سینس ٹین ایجر ہو گیا، بڑا ہو گیا، ایسے جوان بچہ ہو گیا، تو غصے والا بہت ہو تو اس کو لے کر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ چلا جا سکتا ہے. آپ بہت ارلی سوال کر رہے ہیں. اس سارے پہلے ہم سٹیج بائی سٹیج جائیں گے، سارا سمجھ لیں گے تو آپ کو علاج فوری طور پہ مل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سارے جو یہ اس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھیں گے. جیسے آج میں نے بتایا کہ آپ کو کم سے کم اتنا تو پتا ہو کہ مجھے ایموشنز، میرے کون سے ایموشنز ہیں، میں کس ایموشن اسٹیٹ میں ہوں. پہلی چیز. دوسری چیز، یہ کتنی دیر کیوں سٹارٹ ہوئی ہے اتنا تو پتا ہو. اور کس وجہ سے میرا یہ ایموشنز کنٹرول ہوتے ہیں، یہ ختم ہوتے ہیں، کم سے کم اتنا تو پتا ہو. یہ دیٹس اے فرسٹ اسٹیج. اور اگر مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے، مجھے خود کے جذبات کو کنٹرول کرنے کا پتہ نہیں ہے، تو ہاؤ آئی کین لائک ایک معصوم جان ہے، دوسرا انسان ہے، ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا. ٹھیک ہے، کسی نے نہیں بتایا. اب مجھے علم ہے اور میں اس بندے کے پاس موجود ہوں اور اس کو غصہ آیا ہوا ہے، تو میرا علم مجھے فائدہ دے گا نا. جو سیکھا ہے یہی تو چیز فائدہ دے گی. کیا میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بالکل. ہاں. تو اسی لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. I do want to answer it, but I want to answer it properly کہ ہم اس کو پہلے ابتدا ساری سمجھ لیں تو پھر یہ جواب آپ کو خود مل جائے گا انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ تو یہیں پہ ہم بس کرتے ہیں. اللہ رب العزت دعا ہے جو سنا ہے، سنایا ہے. Recognizing of emotions, reason that triggers particular emotion, and how long I remain in that state. اگر مجھے غصہ ہے تو کتنی دیر تک مجھے غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پریشانی تو کتنی دیر تک پریشانی رہتی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ غصے کی کسی بھی ایموشن کی لمبی ایج نہیں ہوتی. وہ 2 سے 3 منٹ تک، حد 10 منٹ ہے. پھر انسان اس کو کیسے رینیو کرتا رہتا ہے وہ الگ ایک کیٹیگری ہے، انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے. تو یہ ہمارا ریکنائزنگ ریکنیشن آف ایموشن
ریزن دیٹ ٹریگرز پرٹیکولر ایموشن، ہاؤ لانگ اٹ سسٹین ریمینز. ہاں یس ماشاء اللہ، دیٹس اے ہوم ورک. ٹھیک ہے، تو یہ اگلے ہفتے تک ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور آپ لکھنا شروع کریں، اپنی زندگی کو روٹین میں لے کے ترتیب سیٹ کریں. مومن بندے کی ترتیب ہوتی ہے. مومن بندے کا تو گول ہے، مومن بندے کے پاس، مومن بندے کو پیدائشی طور پہ مشن مل جاتا ہے. اتنی خوش قسمتی ہے ہماری، لیکن ہم اتنے جاہل ہیں. آئی ہیو ٹو سے دیٹ، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اتنے ہم جاہل ہیں کہ ہم مشن ہونے کے باوجود بھی ٹوٹلی کیا نام ہے، ڈس اورینٹیڈ، ٹھیک ہے، انڈسپلنڈ، انسیولائزڈ نیشن بن چکے ہیں. لائک ہر گھٹیا حرکت ہم میں آ چکی ہے. ہم اپنا جتنا وقت ضائع کرتے ہیں نا، جتنا وقت ضائع کرتے ہیں، قیامت کے دن اگر اسی بات پہ سوال ہو گیا نا کہ کیا کیا تھا وقت کا، عمر کا، تو پھنس گئے. ہمارا اسکیجول ہو، ہر چیز کی ایک ترتیب سیٹ ہو، یقین کریں آپ کے پاس اتنا کچھ ہوگا، اتنا کچھ کرنے کو ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کہیں گے بھائی میں نے تو 1 گھنٹہ کتاب بھی پڑھ لی، میں نے 1 گھنٹہ یہ کام بھی کر لیا، 1 گھنٹہ یہ بھی کام کر لیا، 1 گھنٹہ یہ بھی کام کر لیا. کوکنگ میں نے اپنے اس دورانی کے اندر ختم کر لی. میں نے کھانے پینے کا کام میں نے اتنے دورانی میں ختم کر دیا. صفائی کا کام میں نے اتنی دورانی میں ختم کر دیا. میں نے اپنے آپ کو اتنا ٹائم دیا، اپنی فیملی کو اتنا ٹائم دیا. آپ اپنا اسکیجول سیٹ کر لیں، آپ ہیرو بن جائیں گے. آپ کو اندازہ نہیں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. کچن میں داخل ہو گئے تو 2 گھنٹے وہاں پہ، اگر میرے پاس کوئی دوست بیٹھ کے آ گیا تو پرواہ ہی نہیں، 3 4 گھنٹے گزر. بھائی دوست آیا اسے بتائیں بھائی آپ جی آئے نو، آپ موسٹ ویلکم. میرے آئی نو از ناٹ ٹو سے، آپ کو شاید اچھا نہ لگے، لیکن مجھے 2 بجے جو ہے نا، میں 2 بجے تک یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہوں. ٹھیک ہے، آئی نو اٹس ناٹ رائٹ، لیکن 2 بجے تک میں آپ کے پاس موجود ہوں. ٹھیک ہے، تو میں اسی لیے پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو اور آپ اس بات پہ ناراض نہ ہو. ہوتا ہے بھائی دوست یہاں پہ کال کر کے بھائی میں نے ملنا ہے، بھائی میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، میں نہیں مل سکتا، یا میرے پاس اتنا ٹائم ہے. وہ پہلے بتا دیں اتنا ٹائم ہے. غصہ آتا ہے؟ نہیں غصہ آتا. کیوں نہیں آتا بھائی؟ ٹھیک ہے، اس بندے کا ٹائم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے پاس بلا وجہ فارغ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، صبح سے آتے ہیں شام کو جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی زندگی میں کوئی مقصد ہے، نہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد چھوڑتے ہیں. فارغ سوائے غیبت کے ہمارے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں کرنے کو. اللہ قسم کے کھاتے بھر کے گناہوں کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر کیا بولوں، دکھ ہوتا ہے. سڑی سڑی باتیں میں کرتا ہوں جان بوجھ کے، تاکہ یہ جو سر جی، ہاں جی یہ میں نے آپ سے کہنا تھا، جب ہمارا یہ والا سیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہم وہ جو ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری نہیں یاد، جس میں وہ میاں بیوی کے بارے میں ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مطلب وہ ایک دوسرے کے لیے ہاں جی، سکون ہے، کیا ہم اس کے اوپر کوئی سیشن کر سکتے ہیں؟ ہو جائے گا انشاءاللہ. جب اس مضمون کو سمجھ لیا نا، اسی مضمون کو، تو آٹومیٹکلی آپ خود بھی سکون کا سبب بن جائیں گے. اور آٹومیٹکلی جس بندے کو بھی اس بات کا علم ہو گیا، جو موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس نے یہ سارا سمجھ لیا، وہ خود بخود بھی سکون کا سبب بن جائے گا. تو یہ ساری حدیث یا سوری یہ ساری آیت آپ کو بڑی ڈیٹیل سے جو ہے نا سمجھ آ جائے گی اسی مضمون کے اندر. کیونکہ یہ غصہ صرف مجھے غصہ ہوا میں تو نہیں آتا نا، کسی کے ساتھ تو آتا ہے نا. کیا مجھے بیوی کے ساتھ آتا ہے، ماں پہ غصہ آتا ہے؟ کریں گے یہ ساری بات، میں ایک ایک انشاءاللہ ایلیمنٹ کو کور کروں گا انشاءاللہ. اور یہ غصہ آنے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ہاں اٹس اے بیوٹیفل کوشچن انا. میں نے اسی وجہ سے یہ سیشن سٹارٹ کیا کہ رمضان سے پہلے ہمارے اندر کم سے کم ایک انسانیت والی بات تو آئے نا، مسلمانوں والی ایک تو خوبی ہو نا مسلمانوں والی. ٹھیک ہے، تو وہ رمضان سے پہلے کم سے کم ایک عادت تو ہم اچھی سیکھ لیں اور اس پہ پریکٹس کریں پورا مہینہ، اور پھر زندگی کو پرسکون کر لیں. اچھا، سر میرے پاس ایک اور بھی کوئری ہے. جی جیسے یہ جو اپنے آپ کی اصلاح کرنا سمجھنا، یہ حد تک یہ حد تک تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بس اتنے ہی یہی لے کر چل سکتے ہیں، یا مطلب آگے بھی پہنچانا ہے، دوسرے کو دوسرے سے بھی کروانا ہے؟ مومن بندہ خود غرض نہیں ہوتا، دیٹس the first rule. اور جو خود غرض ہو وہ مومن نہیں ہوتا. جو خود غرض ہو وہ مومن نہیں ہوتا. اب خود غرضی کس چیز میں ہے؟ کیا اس میں صرف ذاتی صرف پیسے کا معاملہ ہے؟
کھانے پینے کا معاملہ ہے. سخاوت صرف پیسہ خرچنا نہیں ہے. جو قرآن میں سخاوت ہے نا سورۃ البقرہ میں، کس کو یاد ہے سورۃ بقرہ کی سخاوت؟ ہم نے جو آیت نمبر 3 کے اندر پڑھا تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کیا مانا تھا اس کا بولے؟ پھر اس میں آپ نے بتایا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا ٹائم، ہمارے ایموشنز، ہماری ہاتھ پیر کی صلاحیت، سب کچھ اس سب میں کچھ ہے۔ اس میں سے خرچنا، وہ ہے سخاوت. ٹھیک ہے. خود غرضی صرف ایک ہی چیز نہیں ہے. خود غرضی یہ بھی ہے کہ آپ کو صحیح بات کا علم ہو اور آپ آگے نہ دیں، اور قیامت کے دن پھنس جائیں گے. یاد رکھ لینا، اگر ہوا علم اور آگے نہ شیئر کیا، وہ علم گلے کا توق بن جائے گا. بالکل. میری آ، جو کواری ہے، وہ تکلیف ہے، وہ اسی موضوع پہ ہے. تو فی الحال تو ہم اپنے ہی بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غصہ کیا ہے، کب کب آتا ہے. جیسے شیڈیول کی بات کی تھی آپ نے، تو شیڈیول تو ہم اپنے لیے تو بنا لیں گے، بٹ ایسے لوگوں کے لیے جن کو کوئی خوف بھی نہیں ہو، کوئی خوشی کا بھی یہ نہیں ہو، اچھا، ایک اور ایکسپیکٹیشن چیز نہیں میں ہو. نا، میں آپ کی بات کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات اس لیے آپ کو کاٹ رہا ہوں کیونکہ دیٹس اے ججمنٹل تھاٹ. ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے ہیں. یقین کریں، یقین کریں، میں نے ایک مثال دوں گا اور اٹس 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 سو پاورفل، آپ یقین نہیں کریں گے. ہماری کلاس فیلو تھے، تو میں نے یہ تفسیر ایک نا اسی طرح قرآن کی کلاس کا آغاز کیا. تو میں نے کہا وائی ناٹ، میرے اپنے کلاس فیلو کیوں نہیں. تو میں نے نا دوستوں کو کالے کر کے نا بتایا کہ بھئی آپ اس طریقے سے نا، ہم قرآن مجید بیٹھ کے سیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایک ایسا شخص جو کلاس کے اندر انتہائی بدتمیز تھا، انتہائی بدتمیز، کہ اگر میں 10 لوگوں سے کہوں کہ آپ نے بات قرآن و حدیث کی اس بندے سے کرنی ہے، تو کہیں گے نہیں، اس بندے کو چھوڑ دو، یہ بندہ ہر بات کو مذاق میں ڈال لیتا ہے. میں نے کیا کیا، میں نے نا اس کو بغیر بتائے میں نے گروپ میں ایڈ کر لیا. گروپ میں ایڈ کیا، اس نے کلاس اٹینڈ کی آپس میں ایسے ہی جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں. کہنے لگا یار آپ نے تو مجھے سوچ ڈال دی، فکر ڈال دی ہے. مجھے تو بڑا فائدہ ہوا، میری تو بلکہ آپ لوگوں نے تو میرا 2-3 جمعوں کا مجھے مواد دے دیا. مجھے تو بولنے کے لیے آپ نے باتیں دے دی، میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں کہ میں کیا جمعہ پڑھاؤں. اور عام سوچ یہ تھی اس بندے کے بارے میں کہ یہ بندہ ہر بات کو مذاق میں لے لے گا، سنے گا نہیں، یہ شرارتی ہے. لیکن اس بندے کو جب ایک آیت کا پتہ چلا اتنی دل میں، تو وہ اتنا ڈیسپریٹ لگا کہ اس سے خود کو لگا کہ بھئی میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا مدرسے کے اندر، اتنا وقت ضائع کر دیا سیکھنے کے اندر، کہ میں نے کچھ توجہ نہیں دی، کہ اتنا کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا. واو. اس لیے یہ سوچ کر یہ بات آگے کرنا بند، یہ سوچنا بند کر دیں کہ یہ میں بات کروں گا تو اگلا بندہ ایسا ہے، نہیں سنے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ جب آپ بات کو صحیح طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ اس پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، آنیسٹلی آپ دیکھیں گے کہ اگلا بندہ آپ کو دکھائے گا، آپ کا خلوص اس کے دل پہ اثر کرے گا. جو جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، پر طاقت پرواز رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا بندہ کہتا ہے یار آپ نے اتنا میرا احساس کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے اس بات کی ضرورت تھی. میرا ایک دوست ہے، وہ کہنے لگا، وہ ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہے، تو کہنے لگا کہ میں جیسے ہی کوئی مجھے پیسنجر میں پریشان نظر آئے تو میں اس کی کاؤنسلنگ شروع کر دیتا ہوں. خواہ وہ 10 منٹ کا ہو یا 15 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا سفر ہو، تو میں پوری کاؤنسلنگ کر دیتا ہوں. تو ہوا کیا، کہنے لگا کہ مجھے اسی طریقے سے 2 لوگ ایسے ملے جو گاڑی سے اترے تو رو رہے تھے اس بات پہ کہ ان کو اتنی تسلی مل گئی، اور وہ اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ ایک صرف ٹیکسی نہیں ہے، بلکہ اٹ بیکیم اے میسج فرام گاڈ. میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، کیسی باتیں کر رہا ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. لائک ہو کیئرس. ٹھیک ہے. نو، دوز ہو کیئر دے کیئر. جب آپ اس بات سے صرف آپ کسی کو نہ بتائیں، وہاں سے شروع کریں جن پہ آپ کو مان ہے، جن پہ آپ کو مان ہے. سمجھتے یہ جملہ مان؟ بالکل. ہاں، وہاں پراؤڈ. سے شروع کریں.
ہاں یو فیل پراؤڈ اباؤٹ، ان سے شروع کریں کہ بیٹا میں آپ کو پتہ نہیں میں کتنی معلومات، کتنی پیاری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے کئی انداز ہیں. میں نے ایک طریقہ سیکھا ہوا ہے، مجھے استاد تھے اللہ رحمت فرمائے، اللہ ان پہ احسان فرمائے، انہوں نے بڑے پیارے انداز سے یہ بات سکھائی. انہوں نے کہا بیٹا آپ کسی کو بھی کوئی بھی بات سنا سکتے ہیں، کسی کو بھی کوئی بھی بات سنا سکتے ہیں، بٹ یو نیڈ ٹو فائنڈ اے وے. کہنے لگے کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں، گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، بس میں ہیں، کام پہ ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، ساتھ میں جو بندہ بیٹھا ہے، تو خاموشی تو کسی کو پسند نہیں ہے. بات کریں، بالکل نارمل آف دا ٹاپک بات کریں، بات سٹارٹ کر لیں. جیسے ہی آپ بات سٹارٹ کر لی تو آپ نے پھر ڈاٹس ملانے شروع کرنے اپنے اس مضمون کی طرف، جو مضمون آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں، جو بات آپ اسے کرنا چاہتے ہیں. میں نا میرے ایک دوست تھے، وہ عراق سے مجھے ملنے کے لیے، ہم روم میٹ تھے، تو وہ واپس عراق گئے ہوئے، تو واپس آئے ملنے کے لیے. تو ہم جا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے. تو رستے میں بات ہوتے ہوئے تو ہم آپس میں کھپ بہت ڈال رہے تھے. تو مجھے نا اس بات کی ہو جاتی ہے، مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی کہ اتنی دیر باتیں کر رہے ہیں تو کوئی ایک بات تو اللہ رسول کی ہو جائے، کوئی ایک بات تو، تاکہ یہ محفل مصیبت نہ بن جائے. اور بن جائے گی، یہ حدیث بھی ہے کہ وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا، وہ قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی. انسان پچھتائے گا اس محفل پہ، اس صحبت پہ. تو ضروری ہے کہ آپ ہر محفل میں، ہر صحبت میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں. ٹھیک ہے. تو میں نے نا بات کو موڑتے ہوئے، پتہ نہیں کیا، مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی. میں نے کہا کہ اس طریقے سے میں نے اسے بات سنائی. تو پتہ نہیں میں نے کیا بولا، I don't remember anything but I remember his reaction. تو جیسے میں نے وہ بات کی نا، تو وہ بندہ نا بات کہنے لگا، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نا عمرے پہ گیا، تو جس قدر کہنے لگا کہ وہ عمرے کا وقت مجھ پہ موج جانا رہا کہ میں گاڑی کی طرف اشارہ کیا، جو گاڑی والا آیا اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ عجیب ہے، میں پیسے دے رہا ہوں، وہ بندہ لے نہیں رہا ہے. میں نے یہ کام کیا، وہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں میرا کام آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے. یہ کہتے کہتے اس نے رونا شروع کر دیا. واہ. آپ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بات ڈائریکٹ وہ نہیں کرنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنی اس بات کو رکھنا ہے آخر پہ، اور اس بات تک پہنچنے کے لیے آپ نے ایونٹس کریٹ کرنے شروع کر دینے، باتیں کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. پھر آپ آخر میں جا کے وہ پوائنٹ، اگر کوئی بندہ غیر مسلمان ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کے دل میں اللہ کا لفظ کسی نہ کسی طریقے تک اس کے کان تک پہنچانا ہے. یہ پہلا آپ کا مقصد، بس اور کچھ نہیں. مسلمان کرنا مقصد نہیں ہے. اس کے کان میں اسلام، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نہ کسی طریقے سے لفظ پہنچا دینا ہے. یہ آپ کا پہلا مقصد ہے. What that mean? You threw a seed. آپ نے ایک بیج پھینک دیا ہے. کبھی دوبارہ موقع ملے، ہو سکتا ہے آپ نے کسی اور کے کان سے وہ بات سن لے، کسی اور کے منہ سے. ہو سکتا ہے 3 4 5 6 7 8ویں دفعہ وہ سوچنا شروع کر دے. اسلام کے بارے میں بار بار سن رہا ہے، اللہ کے بارے میں بار بار سن رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار سن رہا ہے. تو اس کا دل کرے اور وہ کھول لے قرآن، یا قرآن کو ڈھونڈنا شروع کر دے اور مسلمان ہو جائے. تو آپ وہ ہوں گے جس نے پہلا وہ بیج پھینکا تھا. ایسے ہی جب آپ نے بات کرنی ہو تو کوئی بھی بات آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ ڈائریکٹ. آپ کو آنا پڑے گا. اب میں غصے کی بات کرنی ہے تو میں چاہتا تو میں حدیث نکالتا، قرآن کی آیات نکال کے ساری ترتیب کے ساتھ پڑھ کے سنا کے بات ختم کر دیتا. وائی ایم گوئنگ لانگ وے ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ. کیونکہ اب جو ایک چیز آپ کو سمجھ آئی ہے، کم سے کم، زیادہ نہیں، جو میں نے ابھی بات کی ہے، کہ مجھے پتا تو ہو کہ میرے ایموشنز کیا ہیں. مقصد میرا غصہ ہے، میں ایموشن از اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ آئی ایم ہیڈنگ دیٹ وے. آپ کا انٹرسٹ زیادہ بلڈ کر رہا ہوں، آپ کی دلچسپی اپنی کھینچ کے لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ آپ توجہ مجھے دیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی وہ معلومات کی وہ جتنی آپ کے اندر تجسس زیادہ پیدا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. ٹھیک ہے. اتنا ہی آپ معلومات کو زیادہ سکیور کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. سیدھی میں بات کر دوں گا، سیدھا مسئلہ بتا دوں گا، آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. دیٹس اے ٹوٹل پوائنٹ آف دا ہول تھنگ. کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں. کیا اس سے پہلے فائدہ ہوا؟ نہیں. کیا فیوچر میں ہوگا؟ نہیں.
تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ آپ کسی کو بات، اگر بندے کو غصہ آتا وہ تبدیل نہیں ہوگا. آپ کو پتہ نہیں وہ اندر سے کتنی اسٹرگل کر رہا ہے اس کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. میرا ایک دوست تھا، اس کو ہائپر ایکٹیو بھی تھا اور ساتھ میں وہ ہائپر ری ایکٹیو بھی تھا. دونوں تھے. ری ایکٹیو یعنی ویری کوئک رسپونس. ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، سچ یا جھوٹ منہ پہ کٹ کے بعد وہ مارتا تھا. جب اس سے بڑے پیار سے ایک دفعہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے پر مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے کنٹرول کروں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندے کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو ہے ہی ایسا. لیکن حقیقت کیا کہ وہ اندر سے بے چین ہی اتنا اس کو ختم کرنے کے لیے. روح تو موجود ہے نا اور روح کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے. تو روح بے چین رہتی ہے کہ بھئی تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو سکتا ہے وہ مجھے نہ دکھائے، کسی اور کو یہ بات بتائے کہ میں اندر سے بڑا پریشان ہوں، یہ بات مجھے بہت تنگ کرتی. I want to control myself but I can't. اچھا جی، سخت لہجہ از این آؤٹ کم آف اینگرینس؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. should be a harsh tone be used to in speech like Dr. Israr rahimahullah alayh used to do to convey the message؟ میں نے آپ کو تکنیک سمجھاتا ہوں. اب میں کچھ لہجے اپناتا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. اسلام میں جو ناراضگی ہے اور جو غصہ ہے یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے. یہ پہلا لے جائیں. دوسرا لہجہ یہ ہے کہ اگر میں اسی لہجے میں برقرار رہوں گا نا تو آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے. تو پھر مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے ٹون کو اونچا کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو کانوں میں ایک خاص بیس پہ آواز ہٹ کر رہی ہے وہ سستی کا سبب نہ بنے. وہاں پہ تھوڑا سا ڈھول اونچا بھی کھٹکانا ہے تاکہ دماغ ایکٹیو رہے. اور یہ یاد رکھ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجوں میں سے ایک لہجہ یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے ممبر پہ تو اس قدر زوردار اور بلند آواز سے، دیکھو نا اندازہ اگر 20 کم سے کم اگر 1000 لوگ بھی بیٹھے ہیں اور کوئی اسپیکر نہیں ہے، یو نیڈ انرجی. ٹھیک ہے، تو یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا، اس قدر ایکٹیو ہوتے اس ممبر پہ کہ ممبر کانپتا. ٹھیک ہے، اور اس سے پوری اٹریکشن ہوتی لوگوں کی، لوگ پوری توجہ کے ساتھ بات سنتے، پوری باڈی لینگویج انوالو ہوتی، پورے فیشل امپریشنز انوالو ہوتے، آواز کا اونچ نیچ وہ بھی انوالو ہوتی. ٹھیک ہے، علم اور علم کے ساتھ حکمت وہ بھی انوالو ہوتی. یعنی ہر اینگل سے کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہوتا جو بات کو ایک لمحے کے لیے بھی اگنور کر سکتا. ٹھیک ہے، سو اٹس اے پارٹ آف اسپیچ، اٹس اے اسکل. صحیح ہے. جو ہمیں اکتاہٹ ہوتی ہے کبھی کسی سے، جیسے مطلب فار ایگزامپل اگلا بندہ وہ بات بات پہ مذاق کرنے کی عادت ہے اور لوز لینگویج ہے، تو اکتاہٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیوں بول رہا ہے، اور اگر وہ ہمیں مخاطب کرے تو ہم اکثر اگنور کر کے جواب نہیں دیتے فار ایگزامپل. تو یہ اکتاہٹ جو ہے، کیا یہ کوئی یہ تکبر ہے ہمارے اندر کہ ہم اگلے انسان کو کی بات نہیں سننا پسند کر رہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ یہ میں ہر کسی کے ساتھ کرتا ہوں تو یہ تکبر ہے. ایک ہے اس بندے نے وہ سٹیج میرے دل سے نکال لی ہے جو وہ ڈیزرو کرتا تھا. پوائنٹ سمجھ آیا نا؟ اب اگر تو یہ کیس ہے تو مجھے اس بندے کو بتانا پڑے گا بڑے پیار سے. کوئی بھی ہے، دیکھیں آپ کے بارے میں میرے دل میں بہت عزت و وقار ہے، مقام و مرتبہ ہے.
تو کوئی بھی ایسی حرکت میں کروں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی بھی عزت و مقام یا ہو مرتبہ ہو، میں اس سے لوز کروں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرا وقار برقرار رہے اور آپ کے بارے میں میرے دل میں وقار برقرار رہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ یہ جو چند چیزیں ہیں آپ نہ کیا کریں، اس لیے کہ آپ کے بارے میں جو میرے دل میں عزت ہے اور وقار ہے وہ ضائع نہ ہو۔ شیطان مجھے چاہتا ہے کہ آپ کی ان چیزوں کو میں پسند نہ کروں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو رپیٹ نہ کریں اور ہم شیطان کو بھی ہرا دیں اور تعلق بھی برقرار ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کتنی بڑی ہٹ کر دی اس بندے کو، جب آپ یہ بولیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں میرے دل میں آپ کا عزت و وقار کتنا ہے۔ بات یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ سارے 30 minutes. Educate others to betterment. Let's take this job without any judgment. Exactly. بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس مشن کو جو ہم نے شروع کیا ہے سیکھنے کا، سکھانے کا اور بہتر ہونے کا، اس مشن میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔